سر لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اگر اب جو ایران اسرائیل جنگ چل رہی ہے اس میں امریکہ اور یورپ کی مداخلت بھی ہو رہی ہے اور کافی چانسز لگتے ہیں، بلکہ ٹرمپ نے تو اس کی منظوری بھی دے دی ہے ایران پر حملے کی۔ لیکن تو یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال سے روس اور چائنا ایران کی امداد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو وہ بھی اس جنگ میں کود پڑیں گے۔ تو اس طرح سے عالمی جنگ کے امکانات تو نظر آتے ہیں۔ دیکھیے جی، عام جو انالسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ کام بڑھ رہا ہے اور تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ اس کے چانسز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ اس وقت ہو سکتی تھی اگر ایران جو ہے وہ ویک پچ پہ ہوتا، جس طرح انہوں نے حملہ کیا، جس طرح انہوں نے ان کی ایٹامک انسٹالیشن پہ وار کیے سٹارٹ میں اسرائیل نے، تو وہ اگر، اور شروع میں آیا خطاب کاری بھی مطلب محسوس ہو رہی ہے اس طرح کہ انہوں نے ایسے مطلب یہ شو ہوا کہ جی شاید ایٹامک سلسلے جو ہیں ان پہ وار ہوا ہے، ٹھیک نشانے پہ بیٹھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے اپنے میڈیا کو استعمال کیا، ایران کے اپنی اثاث سے بالکل محفوظ ہیں۔ مطلب اس طرح کا ان کی وہ جو لیبارٹریز ہیں ان کو تو نقصان پہنچا، لیکن جس طرح سے وہ تیار کر چکے ہیں، وہ یورینیم کی افزودگی کامیابی سے کر چکے ہیں، اور وہ بہت کم عرصے میں اناؤنس بھی کرنے والے تھے دھماکہ کر کے، اس سے پہلے یہ جنگ چھیڑ دی گئی۔ لیکن ابھی بھی امریکہ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اس طرح کا اٹیک نہیں ہو سکا کہ ان کا ٹوٹل جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا جائے۔ وہ ٹوٹل ایران کے معاملات ابھی کافی ایران کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انڈین جاسوس اور موساد کی کارروائیوں سے سٹارٹ میں تو انہوں نے بڑے ہیوی قسم کے حملے کیے اور ان کے 14 جرنیل جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ ویسے حیرت انگیز بات ہے کہ ایران میں اس قدر زیادہ جاسوس اور غدار موجود ہیں، انڈینس بھی ہیں، ایران افغانی میں بھی ہیں، اسرائیلی بھی ہیں، جس اور طرح ایرانی آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب میں ہر سال حج اور اس کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے لیے کروڑوں لوگ جاتے ہیں، اور زر مبادلہ ان کو ملتا ہے اس ملک کو، اور اس کی معیشت یقیناً مضبوط۔ اسی طرح ایران اور عراق دو ایسے ممالک ہیں جہاں سارا سال کروڑوں لوگ کے لیے زیارتوں پہ جاتے ہیں، اور وہ وہاں 2 مہینے رہتے ہیں، اور وہ جو سارا مال جو جاتا ہے، جو روپیہ، جو کیش، جو دوسری کرنسی، وہ ساری جو ہے وہ مطلب وہاں خرچ کرتے ہیں جا کے۔ تو معیشت ان کی، اگر آپ کہتے ہیں کہ ان پہ جو سینکشن لگی ہوئی ہے ان کی وجہ سے ان کی معیشت اتنی مضبوط نہیں، لیکن وہ اتنے ویک بھی نہیں، کیونکہ یہ سپورٹ جو ہے نا زیارتوں والوں کی، یہ ان کے کام۔ اور زیارتوں کے سلسلے میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہاں سے لوگ ایران عراق جاتے ہیں۔ جس طرح کلبھوشن یادو جو ہے جاسوس، وہ ایران کے پاسپورٹ پہ بلوچستان میں آیا اور اس نے واردات کی، اور وہ پاکستان پورا کی، نیٹ ورک ایران سے بیٹھ کر آپریٹ جی وہ ایجنسیوں نے پاکستان کی جو مطلب انہوں نے نہ صرف پاکستان کے خلاف کام کیا بلکہ وہی انڈین جاسوس اور افغان جاسوس وہ تو ایران کے لیے بھی خطرہ ثابت ہوئی۔ وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ آپ نے کہا کہ وہ کس طرح انٹر ہوئے اتنے زیادہ جاسوس، یا یہ سلسلہ، یہ زیارتوں کے چکر میں وہاں جاتے ہیں لوگ، اور وہاں آہستہ آہستہ قدم جماتے ہیں، اور لالچ تو انسان میں موجود اور اب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو وہاں یہ ادارے ان کو پیمنٹ شیمنٹ دے کے یہ ان کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اور انہوں نے دوسرا موساد جو ہے، مطلب وہ بھی کوئی چھوٹی ایجنسی نہیں، وہ بھی خفیہ ایجنسی، کافی بدنام، اور اس کے مجھے لگتا ہے اب پاکستان کی رہنمائی میں انہوں نے ان جاسوسوں کے خلاف گہرا کام کیا۔ وہ تو بعد میں کیا نا، 14 جرنیل ان کے شہید جب ہو گئے، جب ان کے سائنٹسٹ جو ہیں مین جو ہیڈ تھے وہ تو شہید ہو چکے ہیں سارے، لیکن شکر الحمدللہ وہ خامنہ ای صاحب جو ہیں ان کے اس وقت آیت اللہ خمینی کے بعد جو
لیڈر بنے اس کامیاب انقلاب کے، مذہبی ہاں جی، انہوں نے کہا کہ جی اب یہ کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نا، بش نے ایک دن کہا کہ خامنائی صاحب ہمارے نشانے پہ ہیں، تو خامنائی صاحب نے کہا کہ میں نشانے پہ ہوں، میں شہید ہونے کو تیار ہوں۔ انہوں نے نیچے تک جو ہے نا، انہوں نے نیچے تک 7 لوگوں کی ترتیب دے دی ایک لائن کہ میں شہید ہوگا تو یہ آئے گا، یہ جنرل شہید ہوگا تو یہ جو ہے آفیسر یہ وہ پوسٹ سنبھال لے گا۔ تو اس سے ایران سمجھ گیا کہ انہوں نے تربیت کا مرحلہ کافی اچھی طرح طے کیا ہوا ہے۔ دوسرا، جس طرح ان سے 50-40 سال سے سینکشن لگی ہوئی ہیں، جب سے شاہ ایران گیا ہے نا، سروائیو تو کر رہے ہیں، ہاں جی، جب سے شاہ ایران گیا ہے، اب اس کا بیٹا سیم نام کے ساتھ وہ بھی مطلب اس وقت مین فگر وہ ہے جو اس سارے کام کے پیچھے ہے اور جسے امریکہ اسرائیل بٹھانا چاہتے ہیں اس انقلاب کو باہر نکال۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس طرح وہ جاسوسی والا جو سسٹم تھا نا ان کا، وہ سارے تقریباً انہوں نے پکڑ لیے ہیں اور ان کو چوکوں میں انہوں نے پھانسیاں دے دی ہیں۔ ایک تو اس سے خوف پیدا ہو گیا ہے۔ دیکھیں کہ ہمارے اداروں نے ان کی رہنمائی کی ان معاملات میں، لگتا ہے وہ پارلیمنٹ میں شور مچا نا، پارلیمنٹ نے پاکستان زندہ باد، ایران کی پارلیمنٹ میں تشکرن پاکستان، یہ پاکستان زندہ باد، تشکرن پاکستان، یہ نعرے لگے نا، اسی لیے لگے۔ دیکھیے کہ ادھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں غدار جاسوس نظر آتے ہیں، یہ پتہ کیا ہے، جو ڈائریکٹ بھونکتے ہیں افواج یہ پاکستان۔ فیلڈ مارشل نے امریکہ میں جو خطاب کی ہے، تو اس میں انہوں نے جو اوورسیز کو بھی خطاب کیا ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ مطلب پاکستان کی کمائی کا ذریعہ ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سیاسی پارٹی کے مشدر جو جمع ہوئے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں، وہ جو کیش لے کے پاکستان دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، جس طرح معید پیرزادہ یا اس طرح کے دوسرے بھی، ذرا سرکل کرنا چاہیے نا ہمارے اداروں کو۔ یہ ان سرکل ہوئے ہوئے ہیں سارے، یہ سارے کتنی تکلیف اور کی باتیں ایجنسیوں کے نوٹس ہیں میں ہیں۔ فیلڈ مارشل کے خلاف لیکن نعرے بازی کرنا، فیلڈ مارشل کے خلاف جس نے پاکستان کے لیے اتنا کام لہٰذا کیا، سب بات یہ ہے، پاکستان کی ساکھ کو یہاں سے بہت بلندیوں تک لے بات یہ ہے کہ یہ اور دنیا کو صرف بتا دیا کہ ادھر میری آنکھ سے نہیں ان دیکھنا۔ کی بکواس کوئی نہیں سنتا، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ افسوس کی بھونکتے بات ہیں یہ ہے کہ سوشل پی ٹی آئی کے میں لوگ PTI کی بات ہی کر رہا ہمارے ہوں۔ ملک کے خلاف بھائی جان، وہ اداروں کے سارے خلاف، وہ وہی لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہیوی ڈالرز ملے ہوئے ہیں، اور وہ انہیں کوئی اور کام نہیں۔ اٹیچمنٹ تو اور بالکل ان میں کلیئر سے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ زیادہ لوگ وہ ہیں جو اسائلم پہ گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے وہاں جا کے کسی طرح یورپ میں، امریکہ میں انٹری کی، اور وہاں انہوں نے کہہ دیا جی ہماری جان کو خطرہ ہے، مسلمان ہمیں مار دیں گے۔ وہاں یہ مطلب قادیانی جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے، یہ وہ جو کاغذ جمع کرواتے ہیں نا وہاں جا کے کہ ہمیں مار دیا جائے گا، اس لیے ہمیں یہاں پہ اسائلم، سیاسی پناہ دے دی جائے، تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے مذہب، وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ اور جب یہ اسائلم والے جو لوگ ہیں نا، وہ اوورسیز کیا اوورسیز ہے، وہ تو بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ مذہب کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ چاہتی ہے کہ ان کو تحت ایک کرے، لیکن اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے مطلب جوان ہیں، اور وہ اور کوئی کام نہیں ان کو آتا، اور سب زمانہ اب جانتا ہے۔ ایک بندہ 2 دن 4 دن گلی میں رات کو کتا بھونکے نا، تو بندے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ایک کتا بھونکتا ہی چلا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یار سو جاؤ، اس کو کیا کریں، یہ تو پیمنٹ اس نے پکڑی ہوئی ہے اور جان پہ کھیلے گا، کیونکہ وہ پیسے حلال کرے گا تو اگلی قسط ملے گی۔ تو یہ جو بھونکنے والے ہیں نا، یہ مطلب فوج پہ بھی بھونکتے ہیں، پاکستان پہ بھی، یہ مطلب کوئی ان سے اب فرق نہیں پڑتا، یہ اب ایک روٹین کی مطلب۔ سر یہ ٹرمپ صاحب ایران کو دھمکی بھی لگاتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی لے کے آتے ہیں، انہوں نے کوشش کی، یہ پوری اسرائیل کئی سالوں سے اس کوشش بلکہ اس خوف کا شکار تھا، اور اب وہ خوف ڈبل ہو گیا۔ پہلے حکومتوں کو اسرائیل میں خوف تھا کہ یہ اٹامک پاور بن جائے گا اور ہمارے لیے مستقل خطرہ بن جائے گا۔ اب جو ہے، اب چونکہ وہ پوری قوم بھی ڈر گئی ہے، ان کا خیال تھا کہ ایران کیا کرے گا، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کے پاس 25 سے 30 ہزار انہیں اپنی ٹیکنالوجی پہ اتنا زوم تھا کہ ہم 1-2 دنوں میں ایران کو اڑا دیں گے۔ جب مگر ایران ایسا نے نہیں ہوا۔ ڈیلی ان پہ وار کیے نا، اور خوفناک وار کیے، تو اب وہ قوم بھی جو ہے نا وہ
दुबक के बैठ गई है। बल्कि इन्हें चाहिए कि जो बंकरों में उनकी फौज छुपी हुई है ना, फौज को तो बाहर आना चाहिए, बंकरों में फौज को लड़ना चाहिए। और बंकर का मतलब होता है खौफ का शिकार होता है, जिन्नी वो जो है ना मरीज बनते जा रहे हैं वो इस वजह से कि ये पता नहीं अगला स्टेप क्या ले, और उन्हें अंदर से ये खौफ भी है कि शायद ये कोई एटॉमिक वारहेड जो है वो ना लगा के मतलब मिसाइल भेजते हैं अंदर से बेसिकली। डरे हुए नहीं है, सिर्फ डरे हुए नहीं है, वो तो मरे हुए हैं, रो रहे हैं। मैंने उन इसराइलियों को देखा अपने परचम को पाँव के नीचे रोंद रहे हैं और ईरान से और पाकिस्तान से अमन की भीख मांग रहे हैं। जैसे आप जानते हैं पाकिस्तानियों ने हमसे पहली नस्ल ने 65 की जंग का मजा लिया, सारे लोग बॉर्डर पे बागे बॉर्डर पे बैठे हो, हमने भी लड़ना। फिर 71 वाली जंग हुई, उसमें साजिश हुई, मुफ्ती बानी आई और वो मुजीबुर रहमान खुद गद्दारी के मतलब उस लेवल पे चला गया कि वो मुल्क तोड़ दिया उसने। अब देखे ना बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलने की तैयारी में, तो उस इस तरह की जंगें जो है ना ये पाकिस्तानियों ने देखी है और पाकिस्तानियों के लिए ये मैटर ऑफ रूटीन है। हमारे तो बच्चे भी लड़ना चाहते हैं, यानी अब जो है वो मिसाइल चल रहे थे और वहाँ इतने बच्चे कतार में बैठे वो देखते हैं ऐसे कि ये वो जा रहा है मिसाइल, हालांकि वो बहुत खौफनाक उसका साउंड होता है, वो कान फट जाते हैं, लेकिन ये यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये जंगें जो है ना इस आवाज के बगैर तो मिसाइल ही नहीं लगता, मिसाइल ही नहीं लगता। तो इसलिए जो इसराइल वाले हैं ना वो अब खौफजदा हो गए हैं, बच्चे खौफजदा, औरतें जो है ना वो तो मतलब चीखों पुकार उनका। ईरान ने मारा है इसराइल को, अगर इतने दिन पाकिस्तान इंडिया को मारता तो मेरे ख्याल से इंडिया खत्म हो गया होता। टोटे हो जाते हैं इंडिया से। तो ये है कि पाकिस्तान ने वो इंडिया वाला जो है ना वो नरेंद्र मोदी बड़ा सियाना है, उसने जल्दी से माफी दे दो बाबा जी माफी दे दो, उनको ये आदत जो है ना राम 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 राम, तो उसने वो ट्रम्प को कहा राम राम ट्रम्प जी जान छुड़ाओ ना करो। ट्रम्प साहब के कहने पर सीज फायर हो गया, ये ट्रम्प साहब ने कहा। तो यहाँ भी ट्रम्प साहब ने 2 हफ्ते का टाइम दे दिया ना, मतलब फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब के साथ उन्होंने कोई गुफ्तगू कोई अभी बाहर नहीं आई ये सारी कि क्या मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन लगता है कि मंजूरी तो उन्होंने दे दी थी, मुझे लगता है वो उन्होंने जुबानी मंजूरी, वो उसके लिए उन्हें बाकायदा पार्लियामेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है और वो इजाज़त अभी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहरहाल तड़ी तो लगा दी थी ना कि हम हमला कर देंगे, और हमला भी वो इतने बड़े उस हमले की बात कर रहे थे। पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो है ना जंगी मकासद के लिए वो सिर्फ अमेरिका के पास है। अगर फील्ड मार्शल ने इतना तो उन्हें बता दिया ना कि ये हमला आपको महंगा पड़ेगा, ये शायद ऐसी कुछ बात बताई है कि वो रुक गए। ये फील्ड मार्शल की वजह से ही वो सारा मामला जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया। अब वो उन्होंने पहले तो वो कह रहे थे ना हम कल हमला कर देंगे, ऐसे लग रहा था शायद आज रात हो जाए, अब उन्होंने 2 हफ्तों का टाइम ले लिया और 2 हफ्तों में उम्मीद है कि ये जो है ना फील्ड मार्शल आसम मुनीर और पाकिस्तान के दूसरे क़यादत जो है ये ईरान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। सुना ये भी है कि ट्रम्प साहब कोई ट्रम्प साहब ने तो खुल के कहा कि अमल का नोबेल प्राइज जो है ना इस साल वो मुझे दिया जाए क्योंकि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है रुकवाई है। लेकिन ये जो पर हमले की बातें और धमकियां देना तो वो अलग है, लेकिन अमन का नोबेल प्राइज अमल के नोबेल इनाम के लिए फाइल चढ़ता हो उसे नहीं चाहिए कि वो धमकियां लगाए। रियासत अभी अमन का नोबेल प्राइज जो है ना वो मिलना चाहिए फील्ड मार्शल आसम मुनीर को, क्योंकि जंग जो है मतलब ठीक है ट्रम्प साहब का वहाँ रोल है, लेकिन ये ईरान इसराइल वाला जो मामला है ना इसमें फील्ड मार्शल आसम मुनीर का रोल ज़्यादा नुमाया है, और इंडिया पाकिस्तान वाला मामला जो है वो भी मुमकिन है एटॉमिक वार हो जाए, वो भी आसम मुनीर की प्लानिंग ऐसी थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब को तो पता नहीं नोबेल प्राइज इन दोनों को आधा आधा दे देना चाहिए। मेन जो है में भी ये जंग रुकवाने में भी ये आसम मुनीर साहब का काफी रोल होगा। हाँ जी, तो उम्मीद है कि नोबेल प्राइज जो है ना अमन का वो कमेटी अलहदा है, वो किसी के कहने पे नहीं देती, लेकिन मुझे लगता है कि वो अमन का नोबेल प्राइज इस बार जो है ना वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर को मिलेगा। तो मिलना चाहिए, अल्लाह। ओके, खुश रहें।